الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 12 حصہ 4 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 12 حصہ 4 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر اس کورس میں شرکت کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 12 میں ہم اظہار اور اخفاء کے قاعدے پڑھ رہے ہیں۔ اخفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی نہ تو مکمل اظہار ہو اور نہ ہی مکمل ادغام، یعنی ان دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، واو پیش نو، ہا دو زبر حن، نوحن۔ اس کو نوحن اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کریں گے، نوحن پڑھیں گے۔ ہا زبر ہا، نوحن ہا، دال یا زبر دئی، ہادئی، نون الف زبر نا، ہادینا، نوحن ہادینا۔ اس کو نوحن یا نوحن اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر ہم
اظہار کریں گے، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نوحن ہدینا، تنوین کے نون ساکن یعنی جو نون کا مخرج ہے زبان کی نوک نون کے مخرج سے اس وقت ہٹائیں گے جب ہم ہا کو ادا کریں گے۔ نوحن ہدینا، نوحن ہدینا۔ اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے واو مدہ، تنوین میں اظہار، یا لین، الف مدہ۔ یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، یا لین اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ فا زبر فا، صاد با زبر صب، فصب، را دو پیشرن، فصبرن، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیشلن، جمیلن، فصبرن جمیلن، خا لام زبر خال، قاف دو زیر قن، خلقن، جیم زبر جا، دال یا زیر دی، جدی، دال دو زیر دن، جدیدن، خلق جدید، جیم پیش جو، را پیش رو، جورو، فا دو زیر فن، جورو فن، ہا الف زبر ہا، جورو فن ہا، را دو زیر رن، جورو فن ہارن۔ یہاں را پر ہے، تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، الف مدہ را باریک تنوین۔ یہاں تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ را باریک اس لیے ہے کہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اگر ایک زیر ہو تو وہ حرکت کہلائے گی اور دو زیر ہوں تو وہ تنوین کہلائیں گی۔ کاف حمزہ زبر کا، اب یہاں حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اس کو کا نہیں پڑھیں گے یا کا، کاف کی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، دال زیر دی، کا سان دی، ہا الف زبر ہا، دی ہا، قاف دو زبر قن، کا سان دی ہا قن۔ یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، یہ قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کے درمیان جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو قوا بولتے ہیں، اس سے ٹکرا کر اس کی آواز نکلے گی۔ اگر قوے سے ٹکرا کر اس کی آواز نہیں نکل رہی تو سمجھ لیجئے قاف جو ہے یہ صحیح ادا نہیں ہو رہا۔ قاف کو پر پڑھیں گے، قون قون قون، کا سان دی ہا قون۔ حمزہ ساکنہ میں جھٹکا، تنوین میں اخفا، الف مدہ، قاف پر تنوین۔ یہاں حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اس لیے ہے کہ حمزہ ساکنہ میں ہمیشہ جھٹکا ہوتا ہے، تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ گیا ہے، الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ ایک زبر ہو تو اس کو حرکت، دو زبر ہوں تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ با خا زبر باخ، سین دو زیر سن،
بخسن، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. بخ سین دو زیر سن، بخ سن، سین کو باریک پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی نکال لیں گے. بخ سن، دال زبر دا، بخ سن دا، را الف زبر را، بخ سن دا را، ہا زیر ہی، بخ سن دا را ہی، دال باریک را پر پڑھیں گے. اس کو دو را نہیں پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے. اگر دال کو پر کریں گے تو یہ دعات کی مشابت پیدا ہوگی. ہم نے یہاں دال کو باریک پڑھنا ہے. درا، دراہی، میم زبر ما، بخسن دراہما. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے خا پر، تنوین میں اخفا، را پر، الف مدہ. سین زبر سا، میم یا زیر می، سامی، عین دو پیش عن، سمیعن، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیمن، سمیع علیم. یہاں عین دو دفعہ آیا ہے، سمیع میں بھی عین ہے اور علیم اس میں بھی عین ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دونوں عین جو ہیں وہ درست ادا ہوں. اس کو سمیع علیم نہیں پڑھیں گے بلکہ سمیع علیم اس طرح پڑھیں گے. دونوں عین جو ہیں ان کو واضح کریں گے. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے یا مدہ تنوین میں اظہار، یا مدہ تنوین. یہاں یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے اور دو زیر کو ہم دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. سین زیر سی، را الف زبر را، سی را، عین دو زبر عن، سی را عن، ذال کھڑا زبر ذا، سی را عن ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، سراعا ذالکا. اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے را پر الف مدہ، یہاں تنوین میں اخفا کھڑا زبر. یہاں را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ گیا ہے اور کھڑے زبر کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے. یا زبر یا، تا یا زیر تی، یا تی، میم دو زبر من، یتیمن، ذال الف زبر ذا، یتیمن ذا، میم قاف زبر مق. اس کو مک نہیں پڑھیں گے یا مک اس طرح نہیں پڑھیں گے. قاف ساکن ہے، اس میں کلکلا ظاہر کریں گے اور قاف کو پر بھی پڑھیں گے. ماقو، ماقو، را زبر را، ماقرا، با زبر با، ماقرابا، تا دو زیر تین، ماقراباتن، یتیما ذا مقرباتن. اس کو یتیما ذا مقربا نہیں پڑھیں گے
قاف ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے. یتیما ذا مقربۃ، تنوین میں اخفا، الف مدہ، قاف پر، قاف ساکن میں کلکلا، را پر تنوین. یہاں تنوین یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ گیا ہے. الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے. قاف پر اس لیے ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس میں قلقلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. را پر اس لیے ہے کہ را کے اوپر زبر آ گیا ہے، دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں. خا پیش خو، لام پیش لو خولو، قاف دو زیر قن خولقن، عین زبر ع، وا یا زیر وی عظی، میم دو زیر من عظیمن، خلقن عظیمن. اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے خا پر، قاف پر تنوین میں اظہار، وا پر یا مدہ تنوین. یہاں خا، قاف اور ضا یہ حروف اس لیے پر ہیں کہ یہ تینوں حروف حروف مستعلیہ میں سے ہیں. تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. صاد زبر صا، عین یا زیر عی صعی، دال دو زبر دن صعیدن، زا زبر زا صعیدن زا، لام زبر لا صعیدن زالا، قاف دو زبر قن صعیدن زالقن. اس میں صاد پر ہے، یا مدہ تنوین میں اخفا، قاف پر تنوین. یہاں صاد اور قاف اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں. یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے. تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا ہے. تنوین اس لیے ہے کہ دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں. یا واو زبر یو، میم زبر ما یوما، حمزہ زیر ای یومائی، ذال دو زیر ذن یومائذن، زا را پیش زر یومائذن زر، قاف دو زبر قن یومائذن. اس کو زن ذال میں سختی نہیں کریں گے، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. یومائذن زرقن، زا میں سختی کریں گے، زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ذال کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. یومائذن زرقن. واولین تنوین میں اخفا، را پر، قاف پر تنوین. یہاں واولین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے. تنوین اس لیے ہو رہا ہے، تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ گیا ہے. را اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں. قاف را زبر قر، ضاد دو زبر دن قر دن، حا زبر حا، سین زبر سا حسا، نون دو زبر نن قر دن حسنن. قاف پر، را پر، ضاد پر تنوین میں اظہار تنوین.
یہاں قاف اور ضاد اس لیے پر ہیں کہ یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ را اس لیے پر ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ تنوین میں اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ دو زبر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن قولن، سین زبر سا، دال یا زیر دی سادی قولن سادی، دال دو زبر دن قولن سادیدن۔ اس میں جو قاعدے لگیں گے وہ ہے قاف پر واولین، تنوین میں اخفا، یا مدہ تنوین۔ یہاں جو دال کے آگے الف آ رہا ہے یہ زائد الف ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ قولاً سدیداً، اس میں جو قاعدے لگ رہے ہیں وہ ہے قاف پر واولین، تنوین میں اخفا، یا مدہ تنوین۔ یہاں قاف اس لیے پر ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واولین اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا ہے۔ تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں۔ با زیر بی، قاف لام زبر قل، بی قل، اس کو قل اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، بی قل۔ با دو زیر بن، بی قل بن، سین زبر سا، بی قل بن سا، لام یا زیر لی، بقلب سلی، میم دو زیر من، بقلب سلیم۔ قاف پر تنوین میں اخفا، یا مدہ تنوین۔ یہاں قاف اس لیے پر ہے یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تنوین میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا ہے۔ یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ دو زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔